سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بر دے نے آپ جولی، در در تے او نہ جاوے جاوے، در در تے او نہ جاوے، سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لئی، مشکل بنے جے کوئی سونے نو یاد کر لئی، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لئی، مشکل بنے جے کوئی سونے نو یاد کر لئی، نام نبی دا صدقہ جاندی ہر بلائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے، نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود حیالے، اے اذاناں وچ وی نالے، اے نمازاں وچ وی نالے، اے اذاناں وچ وی نالے، اے نمازاں وچ وی نالے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد سامعین ذی احتشام، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک میں جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور صوفیاء کرام جو ہیں اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح ایک زمین ہے تو رجب جو ہے وہ جس طرح آپ کوئی بھی کھیتی لگاتے ہیں اس کے لیے آپ بیج بوتے ہیں، تو رجب جو ہے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے اس بیج کی تیاری کرنے کا اور
اس بیج کی سنبھال کرنے کا، یعنی لوگ گوڈی کرتے ہیں اور بھی کچھ کام کرتے ہیں، اس کو پانی لگاتے ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں، تو شعبان اس کا مہینہ ہے۔ اور جو رمضان ہے وہ پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد جب مزدوری لینے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رمضان المبارک۔ تو سامعین عزیز احتشام، رمضان المبارک میں جب بندہ صدقہ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پہ رمضان المبارک میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو آج میں بھی چند معروضات آپ کے سامنے صدقہ ہی کے متعلق گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین احتشام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ کوئی بھی عمارت ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی۔ یہ مسجد کھڑی ہے تو یہ بغیر بنیاد کے نہیں کھڑی، یہ بنیاد پر کھڑی ہے۔ کوئی بھی رکن ہے وہ کسی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ تو اسلام دین اسلام ہے تو وہ بغیر بنیاد کے کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کو مضبوط بناتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسلام کی بنیاد اس چیز پر ہے، اس کا پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ چوتھے نمبر پہ روزہ رکھنا، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ صاحب استطاعت پر حج کرنا۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اس پہ واجب ہے۔ جس کے پاس پیسہ بھی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، اس پر حج کا کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نماز اور روزہ ہے، یہ آپ نے بعض دفعہ آیت کریمہ سنی ہوگی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، پہلے پارے میں بھی موجود ہے، اور کتنے پارے ایسے ہیں جن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاۃَ 10ویں پارے میں موجود ہے۔ 12 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ تمہارے مال کو پاک کر دے گا۔ اگر آپ اس زکوٰۃ کے لفظ پہ ذرا غور کریں تو زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ دیا کرو، جب تمہارا کوئی بیمار ہو تو صدقہ دیا کرو، اللہ تمہارے بیمار کو شفا دے دے گا۔ اور فرمایا عاجزی اختیار کیا کرو، مصیبت میں صبر کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ سامعین عزیز احتشام، صدقہ جو ہے اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، 2 آیت کریمہ پڑھی ہیں، یہ سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ ہے، 10واں پارہ ہے، یہ 75 نمبر اور 76 نمبر آیت کریمہ ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْهُمْ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا، اے الہی تو اگر میرے پہ فضل کرے، مجھے مال عطا کرے، لَنَصَّدَّقَنَّ، میں ضرور بر ضرور
تیری بارگاہ میں وہ صدقہ کروں گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، میں صدقہ ادا کر کے میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی انہوں نے عہد کر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یا رب العالمین اگر تو مجھے صدقہ دے، اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں تیری بارگاہ میں صدقہ کروں گا، تیرے دیے ہوئے میں سے میں دوں گا اور لوگوں کو دوں گا، تیری راہ میں خرچ کروں گا تو میں خود جو ہے صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ اگلی آیت کریمہ ہے فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے انہیں دے دیا، جب میں نے انہیں مال عطا کر دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ من فضلہ بخلوا بہ، انہوں نے کنجوسی کی۔ میں نے اپنا فضل کیا، انہیں مال عطا کر دیا، بخلوا انہوں نے کنجوسی کی، وتولوا وہم معرضون اور انہوں نے اعراض کیا، میرے سے روح گردانی کی اور مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یعنی پہلے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی باری تعالیٰ تو ہمیں مال عطا کر، ہم صدقہ دیں گے، ہم تیری بارگاہ میں خرچیں گے، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جب انہیں مال عطا کر دیا، میں نے ان پہ اپنا فضل کر دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روح گردانی کر دی، انہوں نے کنجوسی کر دی، میری راہ میں کچھ خرچہ نہیں ہے۔ تو حضور کی حدیث مبارکہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت، ان کا نام تھا ثعلبہ بن حاتب، وہ اتنے مسجد میں رہتے تھے کہ لوگ انہیں مسجد کی کبوتری کہا کرتے تھے، ہر وقت مسجد میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا اے ثعلبہ تیری جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ شامل ہے، اللہ نے مجھے بھی فقر عطا کیا، تجھے بھی فقر عطا کیا، تو تو ٹھیک ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں تو یہ جو احد پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے، اگر میں چاہوں۔ ساری کائنات کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول جو بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فقر کو پسند فرمایا اور ثعلبہ سے بھی یہی فرمایا کہ فقر تیرے لیے بہتر ہے، وہ زندگی بہتر ہے جس میں تو عبادت کرتا ہے۔ لیکن ثعلبہ نے اصرار کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ نے ثعلبہ کے حق میں دعا فرمائی، دعا فرمائی اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر۔ اللہ نے مال دے دیا، آپ کے پاس کچھ بکریاں تھیں، اللہ نے اتنی بکریاں کر دی کہ پورے مدینہ میں کسی کے پاس بکری نہیں تھی، اتنی بکریاں ہو گئی حضور کی دعا سے۔ تو اب کیا تھا، ثعلبہ جب ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، اب 5 نمازوں کے سوا مسجد میں نہ آتا۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے اور برکت دی، 5 نمازیں کم ہو گئی، 2-3 پڑھ لیتا باقی چھوڑ دیتا۔ کچھ دن گزرے، کیا ہوا، اس کے پاس اتنی فراوانی ہو گئی کہ مدینہ میں جگہ کم پڑ گئی ثعلبہ کی بکریوں کے لیے، اس کے ریوڑ کے لیے۔ اس نے کیا کیا، باہر میدان میں جگہ لے لی، اب جمعے کے جمعے آیا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور برکت عطا فرمائی، اب اس نے کیا کیا، اس نے جمعہ کو آنا بھی چھوڑ دیا، عید کے عید آیا کرتا تھا۔ تو یہ مال اللہ عطا کرے، اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مال عطا کرے، یہ نہ ہو آپ عبادت سے پیچھے ہو جائیں، بلکہ اور زیادہ عبادت کریں۔ اللہ مال عطا کرے، اللہ کا شکر کریں۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ کرتا جائے گا۔ تو سامعین احتشام، جب وہ عید کے عید آنا شروع ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، صرف عید کے عید آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام آیا اللہ تعالیٰ کا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اب ایک بندے کو بھیجیں اس ثعلبہ کے پاس جس کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی، اسے بولے کہ جو مال ہے تمہارا اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب جب بندہ جاتا ہے اس کے پاس، 2 بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنے ایک صحابی کو بھیجیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، جاؤ سالبہ کے پاس اور اسے کہو کہ اپنے مال میں سے اللہ نے جو تجھے عطا کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دے۔ جب سالبہ کے پاس صحابی پہنچا تو سالبہ کہتا ہے کہ میں حساب لگا کے کچھ تقسیم کرنی ہے، میں نے وہ تقسیم کر کے اس کے بعد تمہیں دوں گا، تو ایسا کر آگے جس بندے کے پاس جا رہا ہے نا مال لینے، زکوٰۃ لینے، اس کے پاس چلا جا۔ تو جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا بھی اس کے مال میں سے کم ہو، اس کو لگتا ہے میرے مال میں سے کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے مال میں سے جب زکوٰۃ ادا کرو گے کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ جب تم مال سے صدقہ ادا کرو گے وہ مال کا صدقہ جو ہے تمہارے مال کو کمی نہیں کرے گا بلکہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو سامعین احتشام، اس نے یہی سمجھا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، اس نے نہ دیا۔ آپ اگلے کے پاس گئے، اس کو پتہ چل گیا کہ سالبہ نے ادا نہیں کیا، اس نے فوری طور پہ ادا کر دیا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آ جائے۔ اس بندے نے عطا کر دیا، زکوٰۃ دے دی۔ اب سالبہ کے پاس پھر صحابی پہنچا، وہ کہتا ہے میں خود حضور کی بارگاہ میں آؤں گا، خود مال دوں گا، خود زکوٰۃ ادا کروں گا۔ لیکن چند روز گزر گئے، ماہ گزر گئے، چند ماہ بعد وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے بولتا ہے حضور زکوٰۃ لینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اللہ کا حکم تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سالبہ اگر مال جتنا بھی لے آئے اس کی زکوٰۃ نہیں لینی، اب آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تو سالبہ کو واپس لٹا دیا گیا۔ آ کے پھر اصرار کیا اس نے، حضور نے فرمایا جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور کے ظاہری وصال کے بعد پھر دور صداقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اس میں بھی وہ آیا، تو اس نے آ کر پھر زکوٰۃ دینا چاہی۔ تو آپ نے فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ نہیں لی تو غلام کیسے لے سکتا ہے؟ آپ نے بھی نہ لی۔ پھر عہد فاروقی میں آیا، حضرت عمر فاروق کے دور میں، اس دور میں بھی اس نے زکوٰۃ ادا کرنا چاہی۔ تو آپ نے فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ نہیں لی، حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ نہیں لی، تو عمر کون ہوتا زکوٰۃ لینے والا؟ میں بھی نہیں لوں گا، آپ نے بھی نہیں لی۔ پھر وہ عہد عثمانی میں وہ وفات پا گئے۔ تو سامعین احتشام، جب اللہ کی طرف سے آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، ایک سال گزر جائے تو اسی وقت کوشش کرے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کر لے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ آپ کے مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ مال ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک سانپ کی صورت میں، جس کو گنجا سانپ کہتے ہیں، گنجے سانپ کی صورت میں نمودار ہوگا، اور وہی سانپ جو ہے اسی کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایک روایت بھی ہے، حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں اسی حدیث مبارکہ کے ذریعے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے دور میں ایک امیر آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، تو اس کی قبر کو کھودا گیا ایک جگہ سے، وہ مر گیا، اس کی قبر کو کھودا گیا ایک جگہ سے، ایک جگہ کھودا اس جگہ بھی سانپ، دوسری جگہ کھودا قبر کو اس جگہ بھی سانپ، تیسری جگہ اس کی قبر کو کھودا گیا، تیسری جگہ بھی سانپ، تو 7 جگہوں پہ اس کی قبر کو کھودا گیا، 7 جگہوں پہ جس گڑھا بھی جو بھی گڑھا کھودتے اسی میں سانپ نکلتا۔ تو وہ واقعہ جو ہے، یہی جو قصہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے لایا گیا، جناب اس کی قبر کو کھودتے ہیں لیکن اس سے سانپ برآمد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا اعمال کیا تھے؟ تو عرض کیا گیا جناب یہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی قبر دنیا کے جس بھی کونے میں کھودو دے اس جگہ پہ بھی جا کر سانپ ہی نکلیں گے، کیونکہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں سانپ نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔
فرمایا والذین، وہ لوگ یکنزون الذهب، جو سونے کو جمع کرتے ہیں، والفضة، چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچے نہیں کرتے، فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ غصے کا وہ اظہار فرما رہا ہے، قہر کا عذاب فرما رہا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، یہی جو تمہارا مال ہے اس دن تپایا جائے گا، یعنی اسے گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، تمہاری جو پیشانی ہے اس کو داغا جائے گا اسی مال کے ساتھ، وجنوبہم، تمہارے پہلو کو، وظہورہم، تمہاری پیٹھ کو اسی مال کے ساتھ جو ہے داغا جائے گا۔ فرمایا وجنوبہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی مال ہے جس کو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھ لو۔ تو سامعین عزیز احترام، انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ حضور کی ارشاد، حضور کی حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے پاس اپنا کیا ہے؟ جو اس نے کھایا وہ فنا ہو گیا، جو اس نے پہنا وہ بسیدہ ہو گیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، جو اس نے کسی مصیبت زدہ کی تکلیف کو دور کر دیا، جو اس نے کسی پریشان حال کی تکلیف کو دور کر دیا، جو اس نے کسی تنگدست کی تنگدستی کو دور کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہی اصل میں اس کا اپنا مال ہے، وہ اسے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ انسان کو تو یہی نظر آتا ہے کہ میرے جو مال ہے، میرے جو پیسے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں انسان دیکھ نہیں رہا وہ کم نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے برکت ڈالتا ہے، آخرت میں بھی برکت ڈالے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کتنا لالچی ہے، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی بری ہو نا، بری ایک وادی سونے کی بری ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ یہ کم ہے ایک اور ہو جائے، اسے دو دے دی جائیں سونے کی وادیاں، وہ خواہش کرے گا ایک اور ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا جو منہ ہے نا وہ صرف اور صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک آ رہا ہے، ملک کے حالات آپ کے سامنے، تو کوشش کیجیے ایسے لوگ جو مارے شرم کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، آپ کوشش کیجیے لوگوں کے دل جیتیں۔ اگر آپ لوگوں کے دل جیتیں گے، اگر کسی تنگدست کی تنگدستی کو دور کریں گے، تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے کافی ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل سے ایک ہی آ نکلے اور ایک ہی دعا نکل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے اور جتنے مصائب ہیں آخرت کے وہ دور فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ پڑھی تھی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں الہی مجھ پہ فضل فرما تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، جب تو مجھے مال عطا کرے گا میں صدقہ دوں گا، تیری راہ میں خرچ کروں گا اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا